الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق رواہ البخاری فی کتاب بدء الوحی رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين تمام قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی تحمید و تحلیل حمد و ثنا و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے جو ساری کائنات کا مربی اور پالنہار ہے بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے بے شمار انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور لاکھوں درود و سلام ہو
اس احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بے شمار اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن اس کا شان نزول بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ یہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم معیار تھا، آپ کا جو سب سے بہترین کردار تھا، آپ کا یہ اخلاق تھا۔ یہ اخلاق کے ذریعے آپ نے اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پیوست کیا ہے۔ یہ اخلاق کا یہی نتیجہ تھا کہ کافر بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر اسلام لانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دشمنوں سے کبھی بدلہ لینا گوارا نہ کیا، دشمنوں کو عفو اور درگزر کر دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ لوگ جب آپ کے کردار کو پڑھا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا کرتے تھے، تو انہیں اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا چہرے انور دیکھ کر یہودی اسلام کے اندر ذوق در ذوق داخل ہو جایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اچانک ایک بدو آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابی کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے، انہوں نے اس دیہاتی پر کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ان پر اپنا غصہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ صحابی کرام نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو ڈانٹنے کے بجائے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، یہ بدو، یہ دیہاتی مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر رہا ہے، اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے، بھگائیں گے، وہ پیشاب کی حالت میں ہے، اس کے چھینٹے جہاں جہاں وہ مسجد کے اندر دوڑے گا، پیشاب کے چھینٹے، اور مسجد اتنا جگہ ناپاک ہو جائے گا، لہذا اس کو اپنی جگہ پر پیشاب کر لینے دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت تھی کہ آپ اپنے حکمت عقلی کو استعمال کیا کرتے تھے، آپ دور اندیشی کا نگاہ استعمال کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو روک دیا اور کہا اس کو جس جگہ پر وہ پیشاب کرتا ہے پیشاب کرنے دو۔ جب وہ دیہاتی پیشاب کر چکا تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھایا اپنے پاس بیٹھا کر کہ اے میرے بھائی، یہ مسجد ہے، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، لہذا مسجد کے اندر پیشاب نہیں کیا جاتا ہے، مسجد پاک جگہ ہوتی ہے، آئندہ سے پرہیز کرنا، ایسے کام کرنے سے گریز کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ آپ نے اس دیہاتی کو سمجھایا، دیہاتی آپ کے سامنے موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، جبکہ آپ کو دیہاتی کو حکم دینا چاہیے تھا، لیکن دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ، بالٹی کے اندر
कोई प्याले के अंदर पानी को लेकर आओ और जिस जगह इन्होंने पेशाब किया उस जगह को धुल दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जाते हैं, प्याले के अंदर पानी को लाते हैं और मस्जिद नबवी को साफ करते हैं। जिस जगह वो देहाती पेशाब किया था वो देहाती सारा माजरा देख रहा है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख रहा है। ये गलती मैंने की, मस्जिद को नापाक मैंने किया, पेशाब मैंने किया, लेकिन आखिरी नबी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं, झिड़का भी नहीं, बल्कि मुझसे मस्जिद को साफ भी नहीं करवाया। अपने सहाबी को हुक्म दिया, सहाबियों ने मिलकर मस्जिद नबवी को साफ किया। वो देहाती सारे मंजर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मंजर को देख रहा है, मस्जिद से निकल के बाहर जाता है और चंद ही दूर गया था। यह ऐसा सहाबी था, वो बयान करता है कि इससे पहले तमाम दुनिया के अंदर तमाम शहर, जो दुनिया के अंदर तमाम शहर मौजूद हैं, सबसे खतरनाक और सबसे नापसंदीदा शहर मुझे मदीना लगता था, और दुनिया के अंदर जो सबसे बदतरीन चेहरा मेरी निगाह में लगता था वो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लगता था। लेकिन वो देहाती जब इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक को देख लेता है, आपके इस रवैये को, किरदार को देख लेता है, वो सहाबी अभी मस्जिद नबवी से निकलकर चंद ही कदम दूर गया था कि वहां से पलटकर दौड़ते हुए वापस आता है और आकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर जाता है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने करीब से आपके अखलाक को देखा, मैंने बहुत नजदीक से आपके किरदार को देखा। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग मुझे गलत बताते थे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस दुनिया के अंदर आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल बनाकर भेजा गया है, वो लोगों के अंदर तफरके की बात करता है, लोगों में जुदाई करने की बात करता है। आए आमिना के लाल, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, लोगों ने तो मेरे ज़हन के अंदर सारी की सारी चीजें भर दी थी, लेकिन आज मैंने आपका किरदार, आपका अखलाक बहुत करीब से देखा है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने हाथ को बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैठ करके इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। ये इस्लाम अखलाक की बदौलत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बदौलत फैला है। वो मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को मक्का में रहने नहीं देते थे, आपको मक्का में रहना दूभर कर देते थे, वो नबी जिसने अपनी पूरी जिंदगी यतीमी के अंदर गुजारी, वो नबी जिसने कभी गाली के बदले में गाली न दिया, वो नबी जिसने कभी अपनी जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाई। मक्का के मुशरिकीन, मक्का के बड़े बड़े सरदार आपको मक्का में रहना दोबर कर दिया। कहीं आपने हबशा का सफर किया, कहीं आपने यमन का सफर किया, आपको मक्का में रहने नहीं दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना आते हैं और मदीना आने के बाद कई अरसा के बाद जब मक्का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मक्का को फतह कर लेते हैं, जब आपकी एंट्री मक्का के अंदर होती है, जब आपने मक्का को हासिल कर लिया, फतह कर लिया और अपने चंद सहाबा के साथ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की तरफ जा रहे हैं। आज मक्का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। मक्का के मुशरिकीन डरे हुए हैं, जिन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर सताया था, जिन्होंने आपको गाली दी थी, जिन्होंने आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी ला दी थी, जिन्होंने आपके सर को पत्थरों से कुचला था, लोग सहमे सहमे हैं कि आज तो मक्का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। आज तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमसे बदला ले लेंगे, क़िसास ले लेंगे। अपने सहाबा के साथ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते हैं और मक्का के तमाम लोगों के सामने आप पेश होते हैं, एक सहाबी थे जिनका नाम साद था। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कह दिया है, काफिरों, अल यौम यौमुल मलहमा, आज के दिन तो
रेजा रेजा करने का दिन है। आज का दिन तो एक दूसरे की गर्दन को कलम करने का दिन है। आज का दिन तो बदले का दिन है। जब ये काम, ये आवाज इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जाती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, आज का दिन अलियौमुल मलहमा नहीं है, बल्कि अलियौम यौमुल मरहमा। आज के दिन तो रहम करम का दिन है। आज का दिन तो अफू और दरगुजर करने का दिन है। आज का दिन तो एक दूसरे को माफ करने का दिन है। आए लोगों, आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है, जिन्होंने जमाने जाहिलियत के अंदर, जिन्होंने मक्का में हमें सताया था, एक एक करके आकर मुझसे माफी मांगे, मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं। हिंदा आती है, वो हिंदा जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हमजा का सीना फाड़ डाला था और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा निकाल कर अपने मुंह में चबा रही थी। चबा ना सकी, उन्होंने जमीन पर उगल दिया। वो हिंदा जिन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा का नाक और कान अलग कर दिया था। हमजा, वो हिंदा सामने आती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा जुर्म क्या है? मुझे तो काफी दिन हो गए हैं, काफी अरसा बीत चुका है, मुझे ख्याल नहीं है तुम कौन हो और तुम्हारा जुर्म क्या है। कहती है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं वही हिंदा हूं जिन्होंने आपके चचा हजरत हमजा का कलेजा चबा लिया था। मैं वही हिंदा हूं जिन्होंने आपके चचा के कान को अलग कर दिया था, नाक को काट के अलग कर दिया था और कान और नाक के को काट कर उनका हार बनाकर अपने गले में पहन लिया था। आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं बहुत बड़ा आपका गुस्ताख हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हिंदा, मेरे सामने से चली जा। जब तू मेरे सामने आती है तो मेरे चचा की तड़पती हुई लाश याद आ जाती है। ऐ हिंदा, जा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। लोग आते गए, लाइन ब लाइन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते गए और अपने गुनाहों की माफी मांगते गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। उसी लाइन, उसी कतार के अंदर एक शख्स था जिसका नाम हिबार इब्न असवद था। वो भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं हिबार इब्न असवद हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ हिबार, तुम्हारा जुर्म क्या, तुम्हारा गुनाह क्या है? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस जुबान से अपने गुनाह का इकरार करूं, अपने गुनाह का एतराफ करूं? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सबसे बड़ा गुनाह किया है, मैंने सबसे बड़ा जुर्म किया है। मेरा जुर्म यहां तक पहुंचता है कि आप मुझे कत्ल कर दो तो कोई सजा नहीं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कातिल हूं। आप और आपकी बेटी जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, मैं वही हिबार इब्न असवद हूं। जब आपकी बेटी ऊँटनी पर सवार थी और ऊँटनी की नकील हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु थाम कर ले जा रहे थे, मक्का से मदीना की तरफ ले जा रहे थे, और मैंने आपका और आपके तमाम अहले बैत का ताक़ुब किया, पीछा किया। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा अगर मेरा तीर ऊँटनी पर लग जाएगा, ऊँटनी जमीन पर गिर जाएगी, मैं आपकी बेटी हजरत अली को कैद कर लूंगा और आपसे अपने जुर्म का बदला ले लूंगा। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तीर का निशाना किया, कमान के अंदर तीर को डाला और मैंने निशाना ऊँटनी पर लगाना चाहिए, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निशाना मेरा खता कर गया। वो तीर जाकर आपकी चहेती बेटी है तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पेट में लग गया और आपकी बेटी जमीन पर गिर गई। आपकी बेटी के पेट में जो बच्चा था वो भी साक़ित हो गया। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी सदमे में आपकी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं आपके बेटी का कातिल हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए। ऐ हिबार इब्न असवद, तूने इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना बड़ा तूने गलत काम किया है। ये मेरी बेटी नहीं थी, बल्कि मेरे जिगर की टुकड़ा थी। ऐ हिबार इब्न असवद, मेरा दिल ये तो नहीं चाहता है मैं तुझे माफ कर दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अजीज के अंदर इरशाद फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन,
کہ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے حبار ابن اسود، میرا دل تو نہیں چاہتا میں آپ کو معاف کر دوں، آپ کو اس کی سزا دوں، لیکن رب العالمین نے مجھے کائنات کا رحمت بنا کر بھیجا، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں کسی سے بدلہ لے لوں۔ اے حبار ابن اسود، اتنا گزارش ہے تجھ سے کہ تو میرے سامنے مت آیا کر۔ اے حبار، جا جا جا، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا۔ اے میرے بیٹی کے قاتل، جا جا، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ آپ دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، آپ دشمنوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہوا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق کے مرتبہ پر فائز کیا ہے۔ اور اس حدیث کو اٹھائیے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار حرا میں ہونے والے واقعہ کی تسلی دے رہی ہیں کہ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، آپ تو مسکینوں اور غریبوں کو خیال کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، بے بس لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ یاد کرو اس واقعے کو جس کو علامہ ابن حسام سیرت النبی کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر تھے، اچانک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بوڑھی عورت پر پڑتی ہے۔ وہ عورت ایک لکڑی کا گٹھ جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹ رہی تھی، اور ہرس اور لالچ کے اندر آ کر لکڑیاں کچھ ضرورت سے زیادہ انہوں نے اکٹھی کر لی، لکڑیوں کا ایک گٹھر بنایا، لیکن گٹھر اتنا بڑا ہو چکا تھا، لکڑی کا بوجھ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ بوڑھی عورت تھی، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس سے وہ بوجھ اٹھ نہیں رہا تھا۔ اچانک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس بوڑھی عورت پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، اے اماں جان، تمہارے پاس، تم بوڑھی ہو چکے ہو، تمہارے پاس طاقت نہیں رہ گیا ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اور لکڑی کا اتنا بڑا گٹھر تو نے باندھ لیا ہے، اتنا بڑا بوجھ تو نے اکٹھا کر لیا ہے۔ کہا ہے میرے بیٹے، یہ جنگل ہے، میرا گھر جنگل سے بہت دور ہے، کافی دور ہے، کون کون روز جنگل میں آئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ اس گٹھر کو، اس لکڑی کی اس بوجھ کو میں اٹھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا لکڑی کا جو گٹھر تھا اپنے سر پر لاتے ہیں، اور راستے میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے راستے میں پوچھتے ہیں ماں، ابھی گھر تمہارا کتنا دور ہے؟ کہا تھوڑی ہی دور پر ہے۔ تھوڑی ہی دور کرتے کرتے بہت دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے گٹھر کو اپنے سر پر لاد کر چل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس بوڑھی کا گھر آ جاتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے گھر پر منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، اور آپ لکڑی کا گٹھر زمین پر اتارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے ایک نوجوان، اے بیٹا، تو نے اتنا بڑا میرا کام کر دیا ہے، تھوڑا رک جا، میرے گھر میں بکری ہے، میں بکری کا دودھ دو کر لاتی ہوں، تو نے میرا بڑا اتنا کام کر دیا ہے، ذرا بکری کا دودھ تو پی کر جا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ماں، مجھے بھوک نہیں لگی ہے، لہٰذا تم اس بکری کا دودھ پی لو۔ کہا ہے میرے بیٹے، تم نے میرا اتنا بڑا کام کیا، اور میرے گھر پر بکری ہے، میں بعد میں دو کر پی لوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پیا۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد چلنے لگے تو عورت نے پیچھے سے آپ کی چادر کو پکڑ لیا۔ کہا ہے نوجوان، بتلائیے آپ کا نام کیا ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کس قبیلے کے رہنے والے ہو، اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں، اور مکہ میں بنو ہاشم خاندان کا رہنے والا ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ تھا، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے بیٹا رک جا رک جا رک جا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر رک جاتے ہیں. وہ عورت جاتی ہے گھر کے اندر اور ایک روئی کو لاتی ہے, کاٹن کو لاتی ہے, کہتی ہے اے نوجوان, کیا تجھے معلوم ہے کہ تو جس شہر کے اندر رہتا ہے, جس قبیلے کے اندر رہتا ہے, جس خاندان کے اندر رہتا ہے, اسی قبیلے اور اسی خاندان کے اندر ایک جادوگر پیدا ہوا ہے. اے میرے بیٹے, جب تو اپنے قبیلے کے اندر جانا تو اس کاٹن کو, اس روئی کو اپنے کانوں کے اندر لگا لینا. میں سنا ہوں کہ وہ جادوگر, اس کا نام محمد ہے اور وہ بہت بڑا جادوگر ہے. میں سن چکی ہوں کہ اس کا باپ جو سن لیتا ہے, اگر باپ سن لیا تو بیٹے کے اندر دشمنی ہو جاتی ہے, ماں سنتی ہے تو بیٹی کے اندر دشمنی ہو جاتی ہے, بھائی بھائی سنتا ہے تو بھائی بھائی کے اندر بغاوت ہو جاتا ہے. اے میرے بیٹے, وہ بہت بڑا جادوگر ہے, تم اس کی جادو میں مت آنا, اس کی باتوں میں مت آنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کاٹن کو, اس روئی کو لیتے ہیں. بڑھیا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے, اس قوم کے اندر بہت بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے, اس کی باتوں میں مت آنا. جو کوئی اس کی بات کو سنتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے. باپ بیٹے کے اندر دشمنی کراتا ہے, بھائی بھائی کے اندر دشمنی کراتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئی کو, اس کاٹن کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کانوں میں لگانے کے بجائے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے ان کاٹن سے, اس روئی سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگے. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے, تم نے میرا اتنا بڑا کام کیا, اتنا بڑا گٹھر کا, لکڑی کا گٹھر باندھ کے اپنے سر پر رکھا اور میرے گھر تک لا کر چھوڑ دیا, لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوا. اے میرے بیٹے, میرے ان چند جملوں سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کون سی ایسی وجہ ہے, کون سا ایسا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں ہے. کہا اے میرے بیٹے, جنہوں نے مجھے خوش کیا ہو, میری باتوں نے انہیں رلا دیا, آپ بتاؤ, جب تک بتاؤ گے یہاں سے جانے نہیں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا سے کہتے ہیں اے اماں جان, میں وہی محمد, کہا میں محمد کی بات نہیں کر رہا ہوں, محمد عبداللہ کا بیٹا. کہا اے ماں, عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں, میں ہی عبد المطلب کا پوتا ہوں, میں ہوں ابو طالب کا بھتیجا ہوں. اے ماں, میں ہی آمنہ کا لال ہوں. اے ماں, میں نے کون سی غلطی کی, میں نے آپس میں کون سی دشمنی کی, یہی نہ تو لکڑی کا گٹھر اٹھا نہیں پا رہی تھی, میں نے آپ کا سہارا بنا اور آپ کے گھر پر اس بوجھ کو لا کر رکھ دیا. اے ماں بتا, میں نے تیرے ساتھ کون سی ناانصافی کی, کون سی زیادتی کی. اے ماں, میرا قصور کیا ہے, میرا غلطی کیا ہے؟ وہ بڑھیا عورت کہتی ہے کیا تم ہی محمد ابن عبداللہ ہو, کیا تم ہی آمنہ کے لخت جگر ہو, کیا تم ہی ابی طالب کے بھتیجے ہو؟ کہا اے ماں, میں ہی عبداللہ کا بیٹا اور آمنہ کا لخت جگر ہوں. وہ بڑھیا عورت کہتی ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے بتایا کرتے تھے, میرے ذہن میں, میرے دماغ کے اندر نفرت بھرا کرتے تھے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. اے آخری نبی, اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہادیت کا و بھائی کا الاسلام, اگر آپ ہی محمد ابن عبداللہ ہو, اگر آپ ہی محمد الرسول اللہ ہو, تو اے میرے نبی, اے میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پر بیٹھ دیجیے, آپ بڑھائیے, میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہوں. وہ بڑھیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر دار اسلام کے اندر داخل ہوئی. اس بڑھیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ تھا, اس سے کیا حاصل ہونے والا تھا, لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی, ایک جان جہنم میں جانے سے تو بچ گیا. ایک جان اگر اسلام لے آیا, ایک انسان اگر دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گیا, تو ایک نفس اور ایک جان جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ گیا. صرف یہی تڑپ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوزخ میں نہ جانے پائے. مسلمانوں, یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھ کر, آپ کی سیرت کو پڑھ کر دائرے اسلام کے اندر ابھی بھی داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ یورپ میں دیکھ لیے, آپ یونان کے اندر دیکھ لیجئے, آپ برٹش کے اندر دیکھ لیجئے, جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے, لوگ آپ کے سیرت کی اسٹڈی کرتے ہیں, سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ دائرے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اپنے اندر پیدا کریں. میرے بھائیوں, آخر میں دعا ہے کہ باری الہ